الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سب
رحمت کا تری بن کے امیدوار آیا ہوں، میں رحمت کا تری بن کے امیدوار آیا ہوں، اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں۔ مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، ہاں بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، تو اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، یہ کوئی لمبی چوڑی تقریر یا جلسے کا پروگرام نہیں ہے، میرے برادر عزیز جناب چودھری محمد طارق باجوہ صاحب، جناب چودھری محمد اسلم صاحب کے والد ماجد مرحوم مغفور کی ایصال ثواب اور تعزیت کی مجلس ہے، تو سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل جناب چودھری طارق صاحب کے والد ماجد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات چودھری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔
اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. یہ آمین کا لفظ جو ہے نا یہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے. تو ذرا زور سے جتنا کہیں گے اللہ پاک آپ کی اتنی دعا کو زیادہ قبول فرمائیں گے. آمین. دوستو وہ موت جس سے آپ اور میں گھبراتے ہیں ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ پارکوں میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ چل نہیں سکتے آسرے لے کر واک کر رہے ہیں. پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ واک کریں، آپ دوڑیں، آپ بھاگیں. اور کیا کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ میٹھا چھوڑ دیں، چھوڑ دیا. یرقان کا مرض ہے، گھی چھوڑ دیں، چھوڑ دیا. آپ کو جناب یورک ایسڈ ہے، گوشت کھانا چھوڑ دیں، چھوڑ دیا. پھر اٹھتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی اور چیز بھی اگر پرہیز ہو بتائیں، وہ بھی ہم چھوڑنے کے لیے. بولے نا تیار ہیں؟ ایک ڈاکٹر عام سا انسان ہوتا ہے، عام سا بندہ ہوتا ہے، اس کے کہنے پر ہم کھانا چھوڑ رہے ہیں، پینا چھوڑ رہے ہیں، میٹھا چھوڑ رہے ہیں. جو وہ کہتا ہے اس کا کہنا مان کر سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. لیکن اپنے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ، امام المرسلین، فخر المرسلین، اور روز محشر جنہوں نے شفاعت فرمانی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں نجات ملنی ہے، جن کی وجہ سے آپ اور میں انسانوں کی صورت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جس چیز کے چھوڑنے کا حکم فرمایا کہ شراب چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، برائی چھوڑ دو، کم تولنا چھوڑ دو، کم ناپنا چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو، دھوکہ دہی چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو. ہم نے چھوڑا؟ بولے تو صحیح یار. اب چپ ہو گئے آپ. چھوڑتے نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر کا کہنا مانا ہے کہ صبح اٹھ کر واک کرنی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور آتا ہے. وہ ہم نے پڑھی. بولے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو صبح اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے رزق میں فراخی ہوتی ہے. ہم کہیں گے مول صاحب اشراق کہندے کی نو ہے، اشراق کی ہوندی؟ چاشت پڑھ لیں. مول صاحب نمیاں گلاں کر رہے ہو. اوابین پڑھ لیں. مول صاحب آج تھوڑے تو سن رہے ہیں. توابین پڑھ لیں. یہ 50 نمازیں تھیں. کتنی نمازیں تھیں؟ کتنی؟ 50. چپ میں ہو گئے جو میں ہونے پڑھوان لگا تھوڑے کول. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں دس رہا. 50 نمازیں تھیں. میرے آقا کے کرم سے، میرے محبوب کی رحمت سے
جب معراج کی رات میں میرے آقا بار بار گئے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جاؤ، آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ پڑھے گی 5 ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا۔ نماز جنازہ میں توجہ میری طرف فرمائیں، نماز جنازہ میں ہم دیکھتے ہیں چل صاحب دا جنازہ سی، وہ جناب 10,000 بندہ، فلاں علامہ صاحب دا جنازہ سی 20,000 بندہ، فلاں بزرگ دا جنازہ سی او جی 50,000 بندہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، گھر کے 10 بندوں میں سے اگر ایک نے پڑھ لیا ادا ہو گیا، ادا ہو گیا۔ بھائی یہ 50,000 او جی چو صاحب دا منہ سی، بھائی یہ 10,000 او جی مولانا صاحب دا منہ سی۔ فرض نماز میں کبھی دیکھا ہے کہ 5,000 آدمی مسجد میں باجماعت صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے بولے بھائی، میرے آقا نے فرمایا، اور وہ یہود و نصارہ جو میرے محبوب کو نہیں مانتے، سنیں، وہ ہر روز بیت المقدس میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی تھے نا، وہ فرما کر گئے ہیں کہ جس دل امت محمدیہ کی صبح کی نماز میں، فرض نماز میں اتنے لوگ آ جائیں گے جتنے جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں، فرمایا پھر یہودیوں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تمہارا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ۔ لیکن ہم نہیں آتے، ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھانا چھوڑ رہے ہیں، پینا چھوڑ رہے ہیں، واقع ہو رہے ہیں۔ میرے کوٹ مراد کے علاقے والے دوستوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم۔ اے لوگو جو تم موت سے دوڑ رہے ہو، موت سے بھاگ رہے ہو، موت کے خوف سے دوڑ رہے ہو، کہاں تک دوڑو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت تم سے ملنے والی ہے، عن قریب تمہارے پاس آنے والی ہے۔ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، دوڑ کر تو دکھاؤ، بھاگ کر تو دکھاؤ، نہیں بھاگ سکو گے، نہیں دوڑ سکو گے، نہیں بچ سکو گے۔ اے وہ لوگوں جو موت کی فکر سے، میرے آقا نے فرمایا اگرچہ برکن غماد پھلانگ جاؤ، اگرچہ سمندروں کی تہوں میں چلے جاؤ، اگرچہ پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاؤ، موت تلاش کر کے تمہارے پیچھے آئے گی۔ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولے نا بھائی، آئے گی۔ تو قرآن کی روح سے ثابت ہوا کہ موت سے بچ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بولے نا بھائی، جتنا خیال ہم اپنے رزق کا کرتے ہیں، روٹی کا کرتے ہیں،
کھانے پینے کا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں شیڈول بناتے ہیں کہ جناب فلاں کام کریں گے اس سے اتنا رزق ملے گا، فلاں کام کریں گے اس سے اتنی روزی آئے گی، فلاں کام کریں گے اس سے میری زمین اتنی بڑھ جائے گی، کاروبار اتنا بڑھ جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ملنا وہی ہے جو مقدر ہے، ملنا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ جتنی کوشش ہم رزق کے لیے کر رہے ہیں، مال کے لیے کر رہے ہیں، دولت کے لیے کر رہے ہیں، اتنی فکر ہم آخرت کے لیے کر لیں، اتنی فکر ہم اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کو راضی کرنے کے لیے کر لیں۔ سبحان اللہ۔ بولے نا بھائی، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جب موت فوت آتی ہے، جنازے تک جمع ہو جاتے ہیں، کلخانی پر جمع ہو جاتے ہیں، جمعرات پر جمع ہو جاتے ہیں، 7ویں پر جمع ہو جاتے ہیں، 40ویں پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد سال ہر سال بھول بھلائیوں میں چلا جاتا ہے۔ باپ ہے تو کبھی یاد نہیں آیا، بھائی ہے تو کبھی اس کی یاد نہیں آتی، امی ہے تو کبھی اس کی یاد نہیں آتی، بیٹا ہے، سبھی کچھ بھول کر ہم دنیا کے مرغزاروں میں چلے جاتے ہیں، ہم دنیا کے لہو و لعب میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی حیاتی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل کود ہے۔ کھیل کود کے لیے ہم سارا دن نہیں لگاتے، ایک مخصوص وقت لگاتے ہیں کہ جناب عصر کے ٹائم میں کھیلنا ہے، فریش ہونا ہے، باقی ٹائم دکان کو دینا ہے، باقی ٹائم زمیندارے کو دینا ہے، باقی وقت ملازمت کو دینا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس زندگی کے شیڈول میں کبھی ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ 1 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو دینا ہے؟ اپنے شیڈول میں کبھی یہ بھی رکھا ہے؟ یار میری بات میں شاید لگتا ہے کہ آپ کو سسپینس پیدا ہو جاتا ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بمائے میرے مولوی کے، کبھی دن میں ہم نے جو اپنی زندگی کا شیڈول بنایا ہے، ہفتے کا بناتے ہیں، مہینے کا بناتے ہیں، دن بھر کا بناتے ہیں، بناتے نہیں بناتے؟ صبح اٹھتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے ہے نا؟ اس شیڈول میں کبھی یہ بھی رکھا ہے کہ اتنی دیر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے؟ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ یہ زندگی جس کا اتنا سا وقت ملا ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ ایسے ہے کہ آئے ہیں، مولوی صاحب کو بلاؤ، کان میں آذان دے، کان میں آذان دے، جانے لگے ہیں، مولوی صاحب کو بلاؤ، کیا کرے؟ نماز جنازہ پڑھائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس مولوی کو آپ نے صرف قل 40ویں کے لیے رکھا ہوا ہے نا، کہ یہ آذان دے گا، نماز پڑھائے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا، قل پڑھائے گا، باقی اس کی بات کوئی نہیں ماننی۔ اگر مولوی صاحب کوئی بات کہے نا، ہم کہتے ہیں وہ مولوی صاحب واہ اسی پیو ماں دی کدی نہیں مننی تے مولوی دی مان لئی ہے۔ بھئی مولوی کو اپنی بات تو نہیں منواتا، مولوی تو وہی منواتا ہے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے۔ آپ چوک میں بیٹھتے ہیں نا، اخبار پڑھتے ہیں،
جی عمران خان نے فلاں کر دیا، نواز شریف نے فلاں کر دیا، شہباز شریف نے فلاں کر دیا، بلاول نے یہ کر دیا، زرداری فلاں کر دیا، یہ سب کچھ کر کے جب رکھتے ہیں او باجی یہ سارا فساد ہی مولویاں نے پاتا ہے۔ نتیجہ اسی بات کا کہ سارا فساد مولویاں دا ہے۔ ایمان سے بتاؤ کسی مولوی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مشین گن اٹھاؤ، فلاں کو جا کے مار دو، فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو ختم کر دو؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں ان کا قصور ہے وہیں تمہارا قصور بھی ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں حقیقت پسند آدمی ہوں۔ آپ کا ایک بچہ بیالوجی پڑھتا ہے، اس کے لیے آپ ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں، ٹیوٹر آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک مضمون کا 10,000 روپیہ لوں گا، آپ کہتے ہو کہ 10 سے 12 دیں گے، 10 کا 12 دیں گے۔ آپ اپنی کوالیفیکیشن بتائیں، آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں، تجربہ بتائیں۔ اس سے پوچھتے ہو آپ کیا ٹاپر تھے، آپ نے کہاں سے پڑھا؟ سب کچھ کی تحقیق ہوتی ہے۔ کبھی سٹیج پر بیٹھے ہوئے مولوی سے جو جس کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو پوچھا ہے حضرت صاحب آپ کس سکول آف تھاٹ سے فارغ ہو، آپ نے کہاں سے درس نظامی کیا، آپ نے کون سی تعلیم حاصل کی، کیا کچھ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ کبھی کہا، پوچھا؟ نہیں۔ جواب دیتے ہیں جیسی پوچھئے تھے سانو فتویٰ لا دیں گے۔ فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اگر آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں نا، ٹیوٹر کے لیے آپ کے پاس 10,000 ہے، 12,000 ہے، ٹھیک ہے، کسی مولوی کے لیے آپ 1 ماہ کے بعد چک والا جو مولوی ہے پوچھیں کہ مولوی صاحب تھوڑی تنخواہ وہ جی سال بعد برات دینے ہیں، یہی ہے نا؟ بولے نا، یہی کچھ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے تابع دار ہیں، آپ ان سے تعلق بنائیں۔ ان سے تعلق بنانے میں آپ میں للہیت آئے گی۔ یہ رسوم، یہ رواج، یہ ساری چیزیں جو نذرانے، یہ آپ کی جیبوں پر ڈاکے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو نصیحت کی باتیں بتلا رہا ہوں۔ ہم دنیا کے لیے فکر مند ہیں، آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ آج ابا دنیا سے رخصت ہوا ہے، کل خانی تک یاد ہے، کل خانی کے بعد 40ویں تک یاد رہے گی، اس کے بعد نہیں ہے۔ زندگی میں اس کی قدر نہیں ہے۔ کل خانی پر ہم دیکھتے ہیں پراتوں کی پراتیں پھل فروٹ سے لدی ہوئی آ رہی ہیں، چاول پکائے جا رہے ہیں، گوشت آ رہا ہے، سب کچھ دے رہے ہیں۔ کیا ہے جناب؟ یہ ارواح کے لیے دے رہے ہیں، ایصال ثواب کے لیے دے رہے ہیں۔ لیکن زندگی میں نہ ابا کو پوچھا ہے، نہ اماں سے پوچھا ہے۔ زندگی میں جب پھل فروٹس کا شاپر شام کو لے کر آتے، ایسے چھپا چھپا کر کہ کہیں امی نہ دیکھ لے، بوڑھا پاپا نہ دیکھ لے، میں تو یہ بچوں کے لیے لایا ہوں، یہ تو گھر والی کے لیے لایا ہوں۔ باپ نے اگر پیسے مانگیں، بابا جان ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، پھر پیسے کس لیے مانگتے ہو؟ نوکر تمہارے پاس موجود ہے، پھر کس لیے مانگتے ہو؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ابا نے تمہارے پوچھے بغیر کوئی تھوڑا سا تمہارے مال میں تصرف کر لیا ہے، والد سے چہرہ پھیر لیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں جو میرے آقا امام الانبیاء، سرداج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا نے، میرے بابا نے
میرا مال لے لیا ہے، میرا مال خرچ کر لیا ہے، مال میرا تھا، مجھے بتایا نہیں ہے، میرے اجازت کے بغیر میرا مال میں تصرف کر لیا ہے، میرے ابا کو بلاؤ اور میرا فیصلہ کرو۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، صرف ترجمہ کروں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام بیدام جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انس، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوالی مدینہ میں فلاں بوڑھا رہتا ہے، اس کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چاشتی نماز کے بعد آپ کو مسجد میں بلایا ہے۔ بوڑھا باپ حیران ہو کر جناب انس سے پوچھتا ہے، انس خیر تو ہے؟ کیسی ایسی بات ہو گئی ہے کہ میرے آقا نے بلایا ہے؟ جناب انس نے فرمایا، اور تو کچھ نہیں، ایک نوجوان آیا تھا، آپ کی شکایت کر رہا تھا۔ حضرت انس نے اس کا نقشہ پوچھا، شکل و شباہت پوچھی، قد پوچھا، محسوس ہوا شاید میرا بیٹا ہوگا، تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس رخصت ہو گئے۔ شام ہوئی، رات آئی، یہ بوڑھا شخص مسجد کے اندر چلا گیا اور ساری رات اللہ کے حضور روتا رہا، اللہ کے حضور اپنی عرضداشتیں کرتا رہا، اللہ کے حضور اپنی درخواستیں پیش کرتا رہا۔ اللہ، کہیں تیرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں تیرا حبیب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ، میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، اپنی خوشی سے میں نے اپنے بیٹے کے مال سے تصرف نہیں کیا، میں مضطر ہو گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا۔ بس یہ باتیں زبان پر بھی نہیں لایا۔ یہ بوڑھا دل ہی دل میں اپنی عرضداشتیں اللہ کے حضور پیش کرتا رہا، دل ہی دل میں اپنی آہیں اللہ کے حضور پیش کرتا رہا۔ صبح کی نماز پڑھی اور اشراق پڑھی، چل پڑا گھر سے، میرے آقا کی خدمت میں آ گیا۔ اور لوگوں سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا، او بابا کہاں گیا تھا؟ بابا خاموش ہے، چپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، او بابا جان، تیرے آنے سے پہلے میرے اللہ نے مجھے تیری سفارش کی ہے۔ کس نے سفارش کی ہے؟ اللہ نے۔ مولوی کی بات ہو بے شک پھینک دینا، میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ لوگوں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا، یہود و نصارہ، عیسائی، جنہوں نے دنیاوی علوم میں بڑی ترقی کی ہے، آج سب کچھ ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں دعوے سے عرض کرتا ہوں، ان سے کہو کہ تورات جس زبان میں نازل ہوئی تھی، زبور جس زبان میں نازل ہوئی تھی، انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی، اس تورات، زبور، انجیل کا پوری دنیا سے ایک نسخہ ہمیں نکال کر دکھائیں، ایک نسخہ کہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی۔ بائبل اٹھا کر لائیں گے، انگلش میں لکھی ہوئی، ترکش میں لکھی ہوئی، اردو میں لکھی ہوئی، عبرانی میں لکھی ہوئی، لیکن جس زبان میں نازل ہوئی تھی ایک نسخہ نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہمارا قرآن جس زبان میں نازل ہوا تھا، اسی زبان سے، جس زبان سے میرے آقا نے تلاوت فرمایا تھا، جس زبان سے جناب حسن حسین نے تلاوت کیا تھا، آج آپ اور میں بھی انہی الفاظ کو اسی زبان سے تلاوت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، صرف ترجمہ بتلا رہا ہوں۔
میرے آقا نے فرمایا بابا جان کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ تیرا بیٹا تو کل میرے پاس آیا تھا۔ ہاں آقا، جب میرا بیٹا آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے مجھے بلوایا، آپ کا غلام میرے پاس آیا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہیں نظر آیا، تو میں نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست دائر کر دی۔ میں رات بھر اللہ کے حضور چلا گیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے بابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مجھے وہ اشعار تو سناؤ، وہ اشعار، وہ شعر تو سناؤ کہ جن سے آپ نے اللہ کے ہاں درخواست کی تھی، اللہ سے عرض گزاشتیں کی تھی۔ یہ بابا حیران ہو کل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشعار تو میں دل میں کہہ رہا تھا، اپنی زبان تک بھی نہیں لایا تھا، لیکن آپ کو کس نے خبر دے دی ہے، آپ کو کس نے بتلا دیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے بابا، جس خدا کی درگاہ میں تو گیا تھا اسی اللہ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا، نہ صرف تیرے وہ اشعار مجھے بتلائے بلکہ میرے اللہ نے تیری سفارش بھی مجھ سے کی ہے۔ باپ کی قدر کا اندازہ کریں، والد کی قدر۔ اس حدیث سے آپ ذہن میں رکھو کہ جب بوڑھا باپ اگر عاجزانہ طور پر اللہ سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اللہ خود آپ اس کا سفارشی بن جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ کون سفارشی بن جاتا ہے؟ اللہ۔ ہم آج کل پیروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، ہم پیروں کے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں۔ آپ جائیں، زندہ پیروں کے پاس جائیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے مزارات پر جائیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑے پیر تمہارے گھر میں تمہارے ابا تمہاری اماں کی صورت میں موجود ہیں۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر محبت سے ان پر ایک نگاہ ڈال دے گا اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے ان بوڑھے ماں باپ کو پوچھا؟ ہم تو اپنے بیڈ روم میں ان کو جگہ بھی نہیں دیتے۔ وہ جو بھوسے والی کوٹڑی ہے نا جہاں پر آگ جلاتے تھے وہاں ان کو بٹھاتے ہیں، بابا یہاں ہمارے قالین خراب ہوتے ہیں، آپ بوڑھے ہو تھوکتے ہو، ہمارا قالین ہمارا کارپیٹ خراب ہوتا ہے، بابا رات بھر آپ کھانستے ہو، ہماری نیند میں خلل آتا ہے، ہماری نیند ٹھیک طریقے سے پوری نہیں ہوتی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح ہے۔ کوئی اکا دکا خوش نصیب باپ ہوگا کہ جس کے بیٹے فرما بردار ہوں گے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر بیٹا کوئی بڑا افسر بن جائے، لاہور، کراچی، اسلام آباد بیٹھا ہو، یا ابا دھوتی باندھ کر، سر پہ پگڑی باندھ کر، پاؤں میں کنالی جوتی پہن کر جائے تو وہ پہچاننے کے لیے، لوگوں میں تعارف کرانے کے لیے عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا ابا ہے۔ وہ پوچھے کون ہے، کہاں سے آئے؟ وہ جی ساڈے پنڈ تو آئے نے، ساڈے گاؤں تو آئے نے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نا بھائی۔ میں حدیث آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں، میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا وہ اشعار سنا پہلے، پھر میں تیری بات سنوں گا۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشعار تو میں زبان پر بھی نہیں لایا تھا، دل ہی دل کی بات تھی، دل ہی دل کی بپتا تھی، کہانی تھی جو اپنے اللہ کو سنائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بابا جان، میرے اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھے وہ سب کچھ بتلا دیا، اب تو اپنی کہانی بیان کر۔ باپ نے بیٹے کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس نے آپ کی میرے پاس شکایت کی ہے کہ میرے باپ نے میرے مال میں تصرف کیا ہے، میرا مال اٹھا لیا ہے، میرا مال خرچ کر لیا ہے۔ آقا آقا مجھے یاد ہے وہ وقت جب یہ چھوٹا سا تھا، یہ معصوم سا تھا۔ اب بابا اپنی کہانی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے۔ آقا جب یہ چھوٹا سا تھا، اس کی اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، میں اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی، میں محنت مزدوری کے لیے جاتا تھا، اس کو ساتھ اٹھا کر گود میں لے جاتا تھا، اس کو کھلاتا تھا، کما کر اس کے لیے لاتا تھا۔ آقا میں اپنے پاؤں کے اچھے جوتے نہیں لیتا تھا، لیکن اس کے لیے، اس کی خوشی کے لیے بہترین جوتے، بہترین لباس اس کو لا کر دیتا تھا۔ آقا میں اپنے لیے بچا کھچا رکھ کے کھا لیتا تھا، یہ جو زبان سے نکالتا اپنے تائیں جو اس کی فرمائش ہوتی میں پوری کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ 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 یہ جوان ہوتا چلا گیا، یہ جوان ہوتا چلا گیا، تناور درخت کی طرح ہوتا چلا گیا، میں بوڑھا ہوتا چلا گیا، میں ضعیف ہوتا چلا گیا۔ آقا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں نے اس کی کوئی بھی فرمائش پوری نہ کی ہو، کوئی بھی اس کی بات نہ مانی ہو۔ آقا میں اس کو پڑھانے کی کوشش کرتا رہا، میں نے اس کو پڑھایا، دین پڑھایا، دنیا پڑھائی۔ آقا اس کی خدمت میں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ اب جب یہ بڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت تو درکنار، میری خدمت تو درکنار، یہ میرا حال احوال بھی نہیں پوچھتا، علیحدہ کمرے میں مجھے ایک جگہ بٹھا دیا ہے، کوئی ضرورت ہو تو کبھی کہہ دیا کرتا ہوں، پھر بھی ترش روئی سے یہ مجھے بات کرتا ہے۔ آقا جب میں اسے بلاتا ہوں، میرے پہلے بلاوے پر میرا جواب نہیں دیتا، دوسرے بلاوے پر ماتھے پہ شکن ڈالتا ہے، تیسرے بلاوے پر جب یہ آتا ہے ایسی سختی سے مجھ سے بات کرتا ہے۔ آقا میں نے یہ بھی برداشت کیا، یہ کچھ بھی میں سہتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے آ کے کہا بابا میں ایک لمبے سفر کے لیے باہر جا رہا ہوں، یہ میرا مال، یہ میرا اسباب، یہ میرا ساز و سامان، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا تھا، میں اس کے مال کا محافظ بن کر رہا، حفاظت کرتا رہا، لیکن ایک دن میں بیمار پڑ گیا، جو دوا کی بیماری بڑھتی گئی، تکلیف بڑھتی گئی، میرے پاس اپنا کچھ سامان تک نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبوری کی حالت میں، اس طرح کی کیفیت میں نے اس کے مال سے صرف کیا، خرچ کیا۔ اب یہ مجھے کہتا ہے مجھے واپس کرو۔ آقا میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، قوا ضعیف ہو گئے ہیں، میں عاجز آ چکا ہوں، میں مزدوری نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے مال مانگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ایسے سیل رواں کی طرح بہ رہے ہیں جیسے ساون ماں کی بدلیاں بارش برساتی ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے بابا بس کر، میں محمد کا جگر پھٹتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، بس کر بابا میں محمد کا جگر پھٹتا ہے۔ کہ آقا تو رحمت للعالمین تھے، راحت للعاشقین تھے، صبر حوصلے کے سمندر تھے، لیکن جب یہ بات آئی میرے نبی کا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ اندازہ فرماؤ بوڑھے باپ کی قدر کا، اندازہ کریں بوڑھے باپ کی عزت کا، تکریم کا۔ بس پھر جب یہاں تک بات آئی، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹے کی طرف دیکھا، فرمایا بات سن، تو نے میری دربار میں یہ شکایت کی کہ تیرے باپ نے تیرا مال لیا، میں محمد کا فیصلہ یہ ہے کہ انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی، یعنی تیری جان بھی، و مالو کا اور تیرا یہ مال بھی
لے ابی کا، سب کچھ تیرے باپ کا ہے، جس طرح چاہے یہ تصرف کرے، تجھے آگے بولنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ عزت و تکریم، یہ ماں باپ کی شان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ جو ہم آج مغرب کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، انہوں نے، ان کے ہاں بوڑھوں کے لیے اولڈ خانے بنا دیے گئے ہیں، بوڑھوں کے مراکز بنا دیے گئے ہیں کہ جب باپ اماں بوڑھی ہو انہیں وہاں ڈال دو۔ گزشتہ سالوں میں نے پڑھا تھا کہ رشیا میں ایک اولڈ خانے کو آگ لگی، 800 سے زیادہ بوڑھے بیچارے جل کر مر گئے۔ یہ دین نے بتلایا ہے، اسلام نے بتلایا ہے، قرآن نے بتلایا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، حکم نہیں، فیصلہ صادر فرما دیا، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو حق اللہ نے جتلایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بتلایا ہے۔ تو آج کا وقت چونکہ مختصر تھا، اس مختصر وقت میں میری صرف اسی ایک نصیحت کو اگر آپ پلے باندھ لیں، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، میرے حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر زمین والا اب راضی ہے تو عرش والا رب راضی ہوگا، اگر زمین والا اب ناراض ہے تو عرش والا رب کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک آدھا منٹ صرف آپ کا میں آپ اور لیتا ہوں۔ میرا ایک درویش سنات خان ہے، فقیر آدمی ہے، یہ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں نا، فقیر درویش لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا یار تو یہ ثواب ہوتا ہے۔ تو آدھے منٹ میں یہ آپ کو صرف اللہ 2 فقرے سنائے گا، دل کرے تو اس کی خدمت کر دینا، اللہ اجر عطا فرمائے۔ سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ محبت نال باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا، رنگ لہدا گیا، رنگ لہدا گیا، ایو محبوبی کل، ایو محبوبی کل، سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا، رنگ لہدا گیا، رنگ لہدا گیا، عبداللہ دا چن، عبداللہ دا چن، لکھیاں دا سجن کیویں توحید نو وردیدا گیا، رنگ لہدا گیا، ایو محبوبی کل، سونا ختم رسول جدوں لگدا گیا، رنگ لہدا گیا، رنگ لہدا گیا، اس رحمت چمکی دلائی جھڑی، ہلائی جھڑی، چھلے پہلے اگر آمینہ دے چڑھی، آمینہ دے چڑھی، اے جیا پرزیا، اے جیا پرزیا ہے رخ مصطفیٰ حسین
آمینہ دی حسن گل ویدا گیا رنگ لیدا گیا عبداللہ دا چن لکھیاں دا سجن گر توحید نور دیدا گیا رنگ لیدا گیا جڑ دیا نہیں جڑ جاون جڑیا ایک باری لکھ موڑو کدی او مڑ دیا نہیں پر جن اکھیانوں اوے شوق عربی دی او دیدار کرو کدی جڑ دیا نہیں اب راج نہ میرے دملا محمد ہوئی کدی انہ دیا میڑیاں لڑ دیا میں آخری اس رسول نلک سبحان اللہ جدہ سرکار نے اے حق دا قیام حق دا قیام کوئی فاران تے چڑھے اے خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری لا الہ دی چھری جس دل تھی بطرہ دی خدا ہم ویدا گیا رب لیدا گیا عبداللہ دا چنے لکھیاں دا سجم ایک توحید نور دیدا گیا رب لیدا گیا سارے حضرات بے اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قرآن شریف تلاوت کرنا اخلاص سے پڑھنا ہے بھائی ایسے نہیں کہ ایک آدمی کہہ دے گا ثواب جناب چودھری طارق باجوہ صاحب کے والد ماجد مرحوم و مغفور کو پہنچا آمین یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما آمین پیارے رب ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول اور منظور فرما یا اللہ تو دانا و بینا ہے تو سب کچھ جانتا ہے زندگی میں جو ان سے بھولے ہوئی جو لغزشیں ہوئی جو خطائیں ہوئی جو نسیان و عصیان ہوئے یا اللہ سب کو معاف فرما دے تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہے یا اللہ تجھے اپنے پیاروں کا واسطہ ہے یا اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے جہاں 40 بندے اکٹھے ہو کر کسی کے لیے دعا کر دے یا اللہ تو ان کی جھولی کو خالی نہیں کرتا ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا یا اللہ یہاں تو کئی 40 بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم دیکھتے ہیں اگر اتنے سارے لوگ کسی دنیا دار کے دروازے پر چلے جائیں تو دنیا والے تو معاف کر دیتے ہیں پر تو اتنا بڑا احکم الحاکمین ہے اتنا بڑا کبریا ہے اتنا بڑا خالق و مالک ہے میرا اللہ ہم سب لوگ عاجزانہ طور پر مؤدب ہو کر تیرے حضور درخواست گزار ہے یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما یا اللہ جس سے مرحوم کی مغفرت فرما یا اللہ یہ جتنے لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں تیرے در کے فقیر ہیں تیرے در کے محتاج ہیں یا اللہ جتنوں کے بھی والدین بھائی بہن اعزاء اقربا رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں فقیر جب مالک کے پاس جاتا ہے وہ آس لگا کر بیٹھتا ہے امید لگا کر بیٹھتا ہے یا اللہ تیرے گھر سے امید کا دروازہ کبھی خالی نہیں لوٹا یا اللہ ہم گناہگار ہیں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہے خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے
آئے ہیں آپ در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأهل بيته وأحبائه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين.